تقریبات میں تالی بجانے کا حکم۔ کبھی کبھار ہم لوگ تقریبات وغیرہ میں تالی بجاتے ہیں، تالی بجانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ساحل خان کلکتہ سے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ مشرکین مکہ جو کہتے ہیں نا ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم رکھوالے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی نماز مسجد حرام میں تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا ہے، یہ ان کی نماز ہے۔ تو اللہ نے یہاں تالیوں کو اور سیٹیاں بجانے کو ایک مذمت کے طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ گویا مشرکین اور کفار جو تھے نا ان کا ایک طریقہ تھا مسجد حرام میں تالیاں پیٹنے کا، گویا ان کی عبادت ہی یہی ہے۔ تو اس سے بہت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سیٹی بجانا یا تالیاں بجانا یہ اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے اور بعض علماء کے نزدیک بالکل ناجائز ہے۔ لیکن دوسری طرف دوسرے علماء بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن نے جو مشرکین کی مذمت بیان کی ہے تالیاں بجانے کی، وہ خاص موقع پہ کہ مسجد حرام میں وہاں جو ہے نا تالیاں اور اس طرح کی اوباش حرکتیں جو موقع نہیں ہے تالیوں کا، تو اس لیے قرآن نے اس بیس پر ان کی مذمت کی ہے، بذات خود تالی بجانے کی مذمت موجود نہیں ہے۔ تو اتنی بات تو ان دونوں اقوال سے اور دونوں تفسیروں سے پتہ چلتی ہے کہ تالی بجانا کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے، اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ آپ جب کسی کو اپریشیٹ کریں تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ اس طرح کہہ کے، بہت زیادہ اگر آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے تو ہم آج کل ایک تالی کی نئی قسم آئی ہوئی ہے جس کو پارلیمانی کلیپ کہتے ہیں، وہ جو اسمبلی میں نا لوگ ایسے بجا رہے ہوتے ہیں، میز بجا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے کر لیا کریں میز بجا کے۔ پھر اگر اور کوئی مسئلہ ہے، مجبور ہیں یا کسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بعض علماء نے اس کی بھی گنجائش دی ہے کہ تالی بجانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تینوں قسم کی آراء ملتی ہیں، آپ کی مرضی جس رائے پر چاہے عمل کریں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بہتر ہے تالی نہ بجائیں، کوئی بجا رہا ہو تو اس پہ کوئی فسق کا یا کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگایا جا سکتا، بشرطے کہ کوئی موقع بھی ہو بجانے کا۔ کیا نبی کا نام سننے پر درود پڑھنا فرض ہے؟ میں نعتیں سنتا رہتا ہوں، نعت شریف میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا ہر بار درود شریف پڑھنا ضروری ہے؟ محمد مطلوب یو پی سے۔ بھئی پوری زندگی میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا تو فرض ہے، اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود پڑھا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ تو اس آیت پر عمل کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا فرض ہے، کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ اور پھر جب کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، پھر جتنی دفعہ نام آئے گا تو مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ باقی یہ کہ کام اگر مستحب بھی ہو تو کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو آپ اگرچہ ہر دفعہ درود واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہر دفعہ درود پڑھ لیں گے 10 رحمتیں مل جائیں گی، تو میرا خیال ہے یہ اچھا سودا ہے۔ تھوڑا سا لفظ یعنی تھوڑی سی زبان کو ہلانے کی دیر ہے اور آپ 10 رحمتوں کے مستحق بن جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو اس لیے اس فضیلت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ نعت میں جب بھی نبی کا نام آئے ہر دفعہ میں آپ درود شریف پڑھیں، ثواب ملے گا، لیکن بہرحال واجب نہیں ہے، واجب صرف ایک مرتبہ ہے۔